محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور ایک قسط اس کی ہو چکی ہے، آج دوسری قسط ہے، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا فسانہ۔ قوم جنات میں ایک بزرگ جس کا نام عزازیل مشہور تھا، فی الحقیقت وہ بڑا عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کا نہایت فرما بردار تھا۔ چنانچہ وہ چاروں دور میں، جن کی مدت پورے 1,24,000 سال کی ہوتی ہے، نہایت نیک نفس اور اطاعت شیار رہا اور تمام قوم سے چھپ چھپ کر خلوص کے ساتھ عبادت الہی کیا کرتا تھا۔ جب جنات تباہ کر دیے گئے اور بقیہ ان کے جزیروں کی طرف نکال لیے گئے تو فرشتوں نے اس نیک نہاد یعنی عزازیل کے لیے درگاہ رب العزت میں سفارش کی اور عرض کیا کہ خداوند، اگر تو اس نیک نفس بندے کو آسمان پر بلا لے تو ہم بھی اس کی عبادت کے جوش و خروش سے فائدہ حاصل کریں، اور بہتر ہے کہ ایسا مطیع اور فرما بردار شخص ہماری جماعت میں شامل ہو جائے۔ مولا نے تبسم فرماتے ہوئے فرشتوں کی سفارش عزازیل کے حق میں قبول کی اور عزازیل کو آسمان اول پر لے آنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرشتے اسی وقت عزازیل کو ہاتھوں ہاتھ آسمان پر لے گئے، جہاں اس کے جوش و خروش کی عبادت دیکھ کر دوسرے آسمان کے فرشتے ملتجی ہوئے اور کہا کہ حضور، ایسا عابد اگر ہمارے پاس رہے تو نہایت اچھی بات ہو۔ چنانچہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کی دعا اور ان کی سفارش عزازیل کے حق میں قبول ہوئی اور اس کو دوسرے آسمان پر لے آنے کا حکم صادر ہو گیا، اور دوسرے آسمان کے فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ دوسرے آسمان پر لے کر چڑھ گئے۔ مگر عزازیل کی عبادت روز بروز ترقی کرتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کا مرتبہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور فرشتے بھی اس کے ذکر و شغل پر عش کرتے تھے، غرض ہے کہ عزازیل اپنی عبادت کے سبب رفتہ رفتہ ملائکہ کی سفارش سے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ نیز یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر ایک آسمان پر اس نے 10,000 سال تک جوش و خروش سے عبادت کی۔ خلاصہ یہ کہ جب 7ویں آسمان پر اس نے انتہا درجے کے جوش و خروش کی تو رضوان جنت یہ دیکھ کر درگاہ خداوندی میں ملتجی ہوا کہ اگر یہ بزرگ جنت میں رہ کر حضور کی عبادت بجا لائے تو اچھا ہو۔ چنانچہ رضوان کی سفارش قبول ہوئی۔ رضوان داروغہ جنت کو کہا جاتا ہے، اور اب یہ مبارک صورت و نیک سیرت 7 آسمانوں سے مافوق جنت میں پہنچ گیا۔ یہاں یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت 7 آسمان سے اوپر اور عرش معلیٰ کے نیچے قائم فرمائی ہے۔ پس عزازیل اپنی عادت کے موافق جنت میں انتہائی عبادت کرنے لگا، بلکہ یہاں ایک نئی اعزازی بات اور حاصل ہو گئی، وہ یہ کہ فرشتوں کو ذکر الہی کی تعلیم و تلقین بھی شروع کر دی۔ عزازیل نے ملائکہ اس کی عبادت اور اس کی نصیحت سے بے حد مسرور ہوتے اور بہت کچھ استفادہ حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد ملائکہ کی خواہش پر یاقوت سرخ کا منبر ملائے اعلیٰ یا عرش معلیٰ کے نیچے عزازیل کے لیے بچھایا گیا، جہاں بیٹھ کر وہ تمام ملائکہ کو ذکر الہی سناتا اور مجلس وعظ قائم کرتا رہا۔ چنانچہ عزازیل کے پند و نصائح سننے کے لیے اس قدر ملائکہ جمع ہوتے تھے کہ ان کی گنتی سوائے خدا کے کوئی نہیں جان سکتا تھا، جس سے تمام ملائکہ اس کی تسبیح اور نصائح گوناگوں سے بے حد مستفید ہوتے رہے۔ عشق ہے ذکر الہی سے انہیں، کوئی اس کا نام لے اور یہ سنے، ذکر حق ہے ان فرشتوں کی حیات، ذاکروں کے یہ لگے رہتے ہیں ساتھ۔ خود جناب مصطفیٰ کا قول ہے، ذکر حق ہے ان کی وہ مطلوب شے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یلتمس الذکر، یعنی فرشتے ہر وقت ذکر الہی کی مجلس تلاش کرتے پھرتے ہیں، پھر جہاں کہیں وہ پاتے ہیں کہ ذکر الہی ہو رہا ہے، زمین سے آسمان تک تہبتیں اس قدر جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان دنیا تک ان کی کثرت پہنچ جاتی ہے۔ پھر جب وہ ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہیں تو یہ فرشتے حضور خداوندی میں پہنچتے ہیں
خدا تعالیٰ اپنے ذاکرین کا مرتبہ بڑھانے کے لیے ان سے دریافت فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے ذاکرین بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ پھر فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ رب العزت جانتے ہیں حضور آپ کا ذکر کر رہے تھے، کیا مجھے میرے بندوں نے دیکھا ہے؟ حضور دیکھا نہیں، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے وہ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ اگر وہ میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو اور زیادہ عاشق ہو جائیں۔ اچھا اے فرشتوں، ہم تم کو گواہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ حضور ان میں آپ کے بعض ایسے بندے بھی موجود تھے جو ذکر الہی سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کسی اور کام کے لیے آ گئے تھے یا شوق سے نہیں سن رہے تھے، ان کی بخشش کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ہم جلسا لا یشقی جلیسہم، ان میں ہمارے خاص شوق سے سننے والے ایسے ہیں جن کے طفیل ہم نے تمام اہل مجلس کو بخش دیا۔ اللہ اللہ، ذکر مولا میں ہے بخشش بالیقین، آدمی کا جس میں دل لگتا نہیں، دل لگی اللہ سے جاتی رہی، ہائے یہ کیا ہم پہ آفت آ گئی، سو اگر ہیں غافلوں کی محفلیں، ایک دو ہیں ذاکروں کی مجلسیں۔ عزازیل کی پیامبری۔ پھر وہ جنات جو جزیروں کی طرف دھکیل دیے گئے تھے رفتہ رفتہ ایک عرصے کے بعد زمین پر پھیل گئے، یہاں تک کہ تمام زمین پر ان کی بساست ہو گئی، اور اب یہ ان کا 5واں دور ہے، لیکن جہالت و کفر میں بے حد ڈوبے ہوئے ہیں، جن کی یہ حالت معلوم کر کے عزازیل نے حضور خداوندی میں عرض کیا کہ افسوس، میری قوم طغیانی و سرکشی میں پھر تباہ و برباد ہو رہی ہے، اگر حکم عالی ہو تو میں زمین پر جاؤں اور اپنی قوم کو راہ راستہ پر لے آؤں۔ وہاں سے اجازت ہوئی، چنانچہ عزازیل اجازت لے کر ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے پیامبری کی خدمت ادا کرنے کے لیے زمین پر نازل ہوا، اور اپنی قوم جنات کو راہ راست پر آنے کی دعوت دی اور خدا کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلایا، جن کے ایک مختصر گروہ نے اس کا کہنا کیا اور باقی اکثر اور بہت سے اسی طرح نافرمانی پر اڑے رہے۔ پھر عزازیل نے ایک نیک نہاد جن کو اپنا نائب یا ایلچی بنا کر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا، جس کو قوم نے شہید کر دیا۔ وہ اپنی سرکشی میں اور بھی بڑھ گئے۔ جب عزازیل کو خبر لگی کہ میرا ایلچی قوم کے ہاتھوں شہید ہوا تو ایک دوسرا نائب بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور پھر یکے بعد دیگر کئی بزرگان قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجے، مگر قوم نے ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا اور اپنی سرکشی انتہا کو پہنچا دی۔ جب عزازیل کو یہ خبر لگی کہ میرے نائب خدا پرست ایلچی ایک ایک کر کے سب شہید کر دیے گئے، بے حد غصہ آیا، اور اسی وقت حضور رب العزت میں عرض کیا کہ مجھے قوم سرکش سے انتقام اور بدلہ لینے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ وہاں سے اجازت ہو گئی۔ پھر تو عزازیل نے فرشتوں کو ساتھ لے کر اور غیظ میں آ کر قوم سے ایسا قتال کیا کہ الامان والحفیظ لاکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، باقی جو بچے وہ جزیروں کی طرف اپنی جانیں بچا بچا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد ملائکہ کی سفارش سے عزازیل تمام روئے زمین کا بادشاہ بنایا گیا، اور آسمان اول کی خلافت عطا کی گئی، اور جنت کی خازنی مرحمت ہوئی، اور اب عزازیل کا یہ حال ہے کہ کبھی زمین پر عبادت کرتا ہے اور کبھی آسمان پر جا کر عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے۔ کچھ ٹھکانہ ہے بھلا اعزاز کا جو ملائک کی سفارش سے ملا، تیرا طوطی بولتا ہے ہر کہیں، اے عزازیل اب تیرا ثانی نہیں، میں کوئی چیز ہوں۔ جب عزازیل کی دانائی اور اس کا علم اور اس کی نکوکاری زمین و آسمان میں اچھی طرح اشکار ہو گئی تو اس نے اپنے دل میں یقین کر لیا کہ جو کچھ بھی میرا انتہائی اعزاز ہو رہا ہے در حقیقت میں ایسے ہی اعزاز کے قابل ہوں، اور اب زمین و آسمان میں ہی ایک عزت مند میں ہوں، بس جتنی اور جس قدر بھی میری عزت ہو وہ تھوڑی ہے۔
نیز اب اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو ایسا اعزاز دینا چاہے گا تو میں اسے منع کر دوں گا، اور یہ اعزاز ہرگز کسی غیر کو نہیں دینے دوں گا۔ نیز عزازیل کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی چیز ہوں، اور اب خدا تعالیٰ کے 14 طبق میں مجھ سے زیادہ نہ کوئی عالم ہے اور نہ مجھ سے زیادہ کوئی زاہد ہے، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ اللہ اللہ، یہی ہے سبب لعنت پروردگار۔ یا اللہ تو عالموں اور درویشوں کو ہی نہیں بلکہ تمام مومن مسلمانوں کو امانیت اور غرور سے بچائیو۔ آمین۔ اب عزازیل کا یہ حال ہے کہ وہ بڑے زور و شور سے ہر ایک جگہ خدا کی عبادت کرتا پھرتا ہے اور دل میں اپنی عبادت پر فخر کرتا ہے۔ ایک دن بہت سے فرشتے جمع ہو کر اس کے پاس آئے اور کہا کہ مقدس صورت، آج ہمارا گزر لوح محفوظ کی طرف ہوا تھا، وہاں ہم نے دیکھا کہ اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک مقرب درگاہ سوری عنقریب خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا۔ پس اے عزازیل، اس وقت سے ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ کون ملعون ہوتا ہے۔ خدا کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ ہم سے کوئی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ عزازیل نے تمام واقعہ سن کر کہا کہ تم خاطر جمع رکھو، یعنی مطمئن رہو، یہ واقعہ ہم سے اور تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ میں بہت دنوں سے لوح محفوظ کی اس سطر کو دیکھ رہا ہوں، مگر میں نے تو کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ جس کے لیے ہوگا ہمیں تمہیں سے کیا غرض؟ دیکھیے، لا غرضی کی بنا پڑتی ہے، پہلے غرور کی ابتدا ہوئی، پھر لا غرضی کی۔ اچھا، آگے چلیے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے لیے ضرور دعا کیجئے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ چنانچہ عزازیل نے دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اللہم امنہم، یعنی خداوند تو انہیں اس بلا سے مامون رکھ۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دعا میں عزازیل نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، خواہ بھول گیا ہو خواہ عمدن اپنا نام نہیں لیا، کیونکہ اسے اپنی عبادت پر ناز ہو گیا تھا اور گمراہی کا تصور بھی اس کے دل میں نہ تھا۔ دوسروں کے لیے دعا کی اور اپنے لیے نہیں کی۔ عالم و عابد ذرا یہ سن رکھیں، مسئلہ نازک ہے یہ اس کو سنیں۔ دوسروں کے حق میں کرتے ہیں دعا، آپ خود پہنچے ہوئے ہیں ایسے کیا؟ جن کو دعویٰ ہے دعا گوئی کا آج ٹھیک ہوگا اس روایت سے مزاج۔ ایک تنبیہ، عزازیل نے بہشت کے لکھا ہوا دیکھا دروازے پر کہ ایک بندہ ہے جسے ہم نے بہت اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور اسے اپنا مقرب بنایا، اور زمین و آسمان و جنت کی خلافت اسے مرحمت کی، پس وہ ہمارے ایک حکم کی مخالفت کرے گا جس کے سبب وہ ہمارا ملعون مردود بنے گا۔ عزازیل نے جب یہ دیکھا اسی وقت سجدے میں گرا اور پورے 1000 برس تک اپنی زبان سے اس ملعون پر لعنت کرتا رہا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اس نے لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جلی حرفوں میں لکھی ہوئی دیکھی، جسے دیکھتے ہی حضور خداوندی میں عرض کیا کہ شیطان رجیم کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ ایک بندہ ہے جسے ہم نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، صرف ایک حکم میں وہ ہماری نافرمانی کرے گا جس کے بدلے اسے ہم ذلیل و خوار کریں گے۔ عزازیل نے عرض کیا کہ حضور اسے مجھے بھی ایک نظر دکھایا جائے کہ وہ کون ہے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں۔ ارشاد عالی ہوا کہ عزازیل بلا شک اور بلا شبہ عنقریب تم خود اسے دیکھ لوگے۔ یہ سن کر عزازیل نے تمام درود وظائف موقوف کیے اور اپنی زبان پر صرف یہ وظیفہ جاری کیا، اللہ ابلیس پر لعنت کرے۔ دوستو، اللہ سے ڈرتے رہو، نیکیوں پر اپنی مت غرہ کرو، خود پسندی ہے خدا کو ناپسند، پڑتی ہے اکثر یہ نیکیوں پر کمند، مولوی ہوتے ہیں نازا علم پر اور صوفی رہتے ہیں سب سے ادھر، حج اپنے حج کے ہیں مدح سرا، قاری اپنی قراتوں پر مر مٹا، اور مخیر کا تو کچھ کہنا نہیں، مول لے لی اس نے سب دنیا و دی، خاص کر ان سب کو ڈرنا چاہیے، فخر نیکی پر نہ کرنا چاہیے، دیکھنا ابلیس کیسا نیک تھا، فخر سے آخر پھر اس کا کیا بنا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملتے ہیں تیسری قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔